الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. دونوں عالم میں حکومت ہو تیری اے مسلماں، دونوں عالم میں حکومت ہو تیری اے مسلماں، اگر تو سمجھ جائے تیرا مسلمان ہونا، اگر تو سمجھ جائے تیرا مسلمان ہونا. برادران اسلام، بھائی دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام میں عبادت ایک مستقل امر حکم ہے، یعنی جب تک انسان کے ہوش و حواس ہے تمام احکامات الہی اس پر فرض اور واجب ہے، الا یہ کہ اگر کوئی شخص دیوانہ ہو جائے، اگر کوئی شخص مجنوں ہو جائے، اگر کوئی شخص پاگل ہو جائے تو اسلام نے ایسے شخص سے قلم اٹھا لیا ہے. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض لوگ رمضان المبارک میں خوب عبادت کرتے ہیں، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر اللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں اور صدقہ و خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. لیکن جو ہی ماہ رمضان گزرتا ہے تو وہ ان میں سے کئی عبادتوں کو ترک کر دیتے ہیں، کئی عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ دین اسلام میں یہ طرز عمل عبادت کے سراسر مختلف ہے، حقیقی عبادت کے تصور سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ جو اللہ ماہ رمضان کا رب ہے وہی اللہ شوال اور سال کے دیگر مہینوں کا رب ہے. جو عبادت رمضان المبارک میں فرض ہے وہی عبادات شوال اور سال کے دیگر مہینوں میں ہم پر فرض، واجب اور ضروری ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مستقل عبادت کا حکم فرمایا ہے. جیسا کہ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. لہذا آپ اپنے پروردگار کی تعریف کرتے ہوئے اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہے، من الساجدین، اور اپنے پروردگار کے حضور سجدہ کرتے رہے، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اور اپنے پروردگار کی اتنی عبادت کریں کہ عبادت کرتے کرتے وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے، جس کا آنا حقیقت ہے، یعنی عبادت کرتے کرتے تمہیں موت آ جائے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو مستقل عبادت کا حکم فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ اپنے پروردگار کی تعریف کرتے رہیں، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہیں، آپ اپنے پروردگار کے حضور سجدہ کرتے رہیں۔ ربا کتنی تسبیح بیان کریں، ربا کتنی تعریف کریں، ربا کتنے سجدے کریں، ربا کتنی نمازیں پڑھیں، ربا کتنا صدقہ و خیرات کرے، ربا کتنی قرآن کی تلاوت کرے، ربا کتنا ذکر و اذکار کرے، ربا کتنی دعائیں مانگے۔ فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے پروردگار کی اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو کہ عبادت کرتے کرتے تمہیں موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مستقل عبادت کا حکم فرمایا ہے، نہ کہ صرف رمضان تک، کہ رمضان میں تو نمازوں کا اہتمام کیا، رمضان میں تو دعاؤں کا اہتمام کیا، رمضان میں تو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا، رمضان میں تو صدقہ خیرات کا اہتمام کیا، جو ہی رمضان گیا تو تمام عبادتوں کو چھوڑ دیا۔ نہیں میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ نے قرآن میں مستقل عبادت کا حکم فرمایا ہے، حتیٰ کہ یہ فرما دیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو کہ عبادت کرتے کرتے تمہیں موت آ جائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ لہٰذا آپ راہ حق پر قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی طرف رجوع کیا، اور تم لوگ سرکشی نہ کرو، حد سے زیادہ تجاویز نہ کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی مستقل کا حکم موجود ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ آپ راہ حق پر قائم رہے، راہ حق پر چلتے رہے، صحیح اور درست راستے پر چلتے رہے، گامزن رہے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، یعنی تمام احکامات الہی پر عمل کرتے رہیں۔ اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا، اور میرے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ تم لوگ حد سے زیادہ تجاویز نہ کرو، تم لوگ سرکشی نہ کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے ہر اعمال سے، ہر کام سے باخبر ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور تم لوگ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے اپنا دھاگا مضبوطی سے کاٹنے کے بعد، اپنا دھاگا مضبوطی سے گٹھنے کے بعد پھر اسے ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ مکہ مکرمہ کی گلی میں ایک عورت تھی جو دن بھر مشقت و محنت کے ساتھ مضبوطی سے دھاگا کاٹنے کے بعد، مضبوطی سے دھاگا باندھنے کے بعد، مضبوطی سے دھاگا گٹھنے کے بعد پھر اسے شام کو جو ہے ریزہ ریزہ کر ڈالتی، اس دھاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی۔ تو یہ عورت ایسے لوگوں کے لیے ایک ضرب المثال بن گئی کہ جو لوگ اپنی عبادت کا اہتمام کرنے کے بعد، اپنے روزوں کا اہتمام کرنے کے بعد، اپنے نمازوں کا اہتمام کرنے کے بعد جو ہی ماہ رمضان گزرا تو وہ تمام عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی تمام عبادتوں کو ختم کر دیتے ہیں، تمام عبادتوں کو جو ہے خراب کر دیتے ہیں، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی تمام عبادت جو ریگولر کرتے آئے ہیں ان تمام عبادتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ تم لوگ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا مضبوطی سے دھاگا کاٹنے کے بعد پھر اسے ریزہ ریزہ کر ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یعنی تم لوگ بھی اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ اپنی عبادت کرتے کرتے پھر عبادت کو چھوڑ دینا، پھر اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے نیک اعمال کو ختم نہ کر دینا، اپنے نیک
اعمال کو خراب نہ کر دینا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور من لدنک رحمہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو مومن بندے کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ہدایت مانگتا ہے، اپنے پروردگار سے سیدھے رستے پر چلنے کی دعا کرتا ہے، اور جب اللہ اسے ہدایت عطا کر دیتا ہے تو مومن بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے رستے پر ہی گامزن رکھنا، ہمیں سیدھے رستے پر ہی چلانا، اور ہمیں جو ہے ہدایت تو نے عطا فرمائی ہے، اب ہمیں جو ہے گمراہیوں میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں جو ہے غلط راستے پر نہ چلا دینا، اور من لدنک رحمہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ مومن بندے کی نشانی ہے کہ جب مومن بندے کو ہدایت ملتی ہے تو وہ ہدایت پر ہی قائم رہنے کی اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے، یعنی اپنے تمام ہدایت کا مطلب یہی ہے کہ تمام احکامات الہی پر جب عمل کرنے لگتا ہے تو پھر وہ یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما جس میں ہم تیرے تمام احکامات پر عمل کرتے رہے، تجھے راضی کرتے رہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں پھر وہ دیتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں، ان کے دل اس بات سے خائف ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک ہم نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی مستقل عبادت کا حکم ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں، اللہ کے لیے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے لیے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے لیے جو ہے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کے لیے قرآن کریم پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے جو ہے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پھر وہ اپنا ہاتھ روکتے نہیں، اپنا ہاتھ بند نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے راستے میں دیتے ہی رہتے ہیں، اللہ کے لیے تمام نیک اعمال کرتے ہی رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کیوں یہ ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں، ان کے دل اس بات سے خائف ہوتے ہیں، ان کے دل اس دل میں ان کے خوف ہوتا ہے کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک ہم نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اپنے پروردگار کو منہ دکھانا ہے اور اپنے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی مستقل عبادت کا حکم ہے۔ تو یہ 5 آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے مستقل عبادت کا حکم فرمایا ہے، نہ کہ صرف رمضان تک، کہ رمضان میں تو عبادت کرتے رہے، رمضان میں تو نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، رمضان میں تو ذکر و اذکار کرتے رہے، رمضان میں تو قرآن کی تلاوت کرتے رہے، رمضان میں تو صدقہ خیرات کرتے رہے، جو ہی رمضان گزرا تو تمام عبادتوں کو چھوڑ دیا۔ نہیں میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ نے قرآن میں مستقل عبادت کا حکم فرمایا ہے۔ ہم صرف ماہ رمضان کے مسلمان نہیں ہیں، ہم ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بات بالکل واضح فرما دی کہ کتنی عبادت کرنی ہے اپنے پروردگار کی۔ فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے پروردگار کی اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو کہ عبادت کرتے کرتے تمہیں موت آ جائے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، یہ 5 آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے جن میں اللہ نے مستقل عبادت کا حکم فرمایا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی استقامت فی الدین کی بڑی تاکید آئی ہے۔ وہ آئندہ جمعے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے احادیث کی روشنی میں استقامت فی الدین پر بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔